جو روحانی رزق کی تلاش میں ہوں گے ان کو مادی رزق تو ملے گا ہی، اس کے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کو ملنا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا۔ تو مومن سے تو یہ وعدہ ہے، بس جو روحانی رزق کی تلاش میں رہیں انہیں مادی رزق تو ملتا ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتے ہوئے، نرمی کا سلوک کرتے ہوئے، غلطیوں گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اپنے نور کی پہچان کرنے کی بھی توفیق دے گا جو اس کے روحانی پانی کی تلاش میں ہوں گے۔ آخر پر اس آیت میں پھر قوی اور عزیز کہہ کر اس بات کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ اگر باوجود اس کے وہ اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کے اس کی طرف توجہ نہ کی تو یاد رکھو کہ وہ قوی ہے، طاقتور ہے اور تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے، اور غلبہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بھیجے ہوئوں کا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء سے یہ وعدہ ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ وعدہ ہے۔ مخالفتیں کبھی بھی اس نور کو بجھا نہیں سکتی۔ جو جماعت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نے قائم فرمائی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے اور اٹل تقدیر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہتے ہیں۔ بس دنیا والوں کی بقا اسی میں ہے کہ اس کی صفت لطیف سے فیض پانے کے لیے یہ کوشش کریں اور قوی اور عزیز خدا کے شیر کی جماعت کی مخالفت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم نہ کریں۔ آج کل پاکستان میں بھی ایک تو عمومی حالات خراب ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی دعا کی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک کے حالات انتہائی خراب ہیں، اور دنیا بھی کی نظر بھی اب اس طرف پڑ رہی ہے اس طرف کہ جس طرح سب سے زیادہ دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہی ہے۔ لیکن بہرحال خبریں جو آتی ہیں اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شدید فساد کی حالت سارے ملک میں طاری ہے اور کوئی بھی محفوظ نہیں، نہ احمدی اور نہ غیر احمدی۔ لیکن احمدیوں کے لیے خاص طور پر اس لیے کہ ایک تو عمومی ملکی حالات کی وجہ سے، ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے احمدی متاثر ہو رہے ہیں، دوسرے احمدی بحیثیت احمدی بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آج کل مخالفین کی آج کل احمدیوں پر بہت زیادہ نظر ہے، نیا وبال آیا ہوا ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے، جب موقع ملتا ہے، احمدیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی دقیقہ بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ گزشتہ دنوں جیسا کہ سب کو پتہ ہے 4 چھوٹی عمر کے بچے 14-15 سال کی عمر کے ایک بھیانک قسم کے الزام میں پکڑ لیے گئے، اور ابھی تک ان کی ضمانت کی کوئی کوشش بھی برابر نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اور بہت سارے اسیران ہیں، غلط قسم کے گھناؤنے الزام لگا کر، حتیٰ کہ رسول کے نعوذ باللہ الزام لگا کر احمدیوں کو پکڑا جاتا ہے۔ اور پھر اور بھی بعض بہت خطرناک سازشیں جماعت کے خلاف ہو رہی ہیں، اور اس میں بعض جگہ حکومت بھی شامل ہے۔ گزشتہ دنوں بادشاہی مسجد میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اس میں وفاقی وزیر اوقاف کے بھی شامل ہوئے اور مولانا فضل الرحمان اور بعض لوگ، جس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے،
اور جماعت کے خلاف اور بہت ساری بےہودہ گوئیاں کی گئیں. تو اب حکومت بھی مولویوں کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہی ہے اور جو شدت پسند ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. تو بہرحال احمدیوں کے پاکستان میں حالات آج کل بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں. اس لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کی جان اور مال کو محفوظ رکھے اور ہر شر اور فتنہ سے ہر ایک کو بچائے. پاکستان کے احمدی پہلے بھی دعاؤں کی طرف توجہ کرتے ہیں اپنے حالات دیکھ کر، لیکن پہلے سے بڑھ کر دعاؤں کی طرف توجہ کریں، اور دنیا کے احمدی بھی اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہر لحاظ سے اپنی حفاظت میں رکھے. اسی طرح ہندوستان میں بھی بعض جگہ پر ابال اٹھتا رہتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. انڈونیشیا میں بھی اسی طرح صورتحال کبھی نہ کوئی پیدا ہوتی رہتی ہے. ان دونوں جگہوں پر ملکوں میں آج کل ملکی انتخابات بھی ہو رہے ہیں. اللہ کرے، یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والی اور اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی حکومتیں لے کے آئے ان ملکوں میں. اسی طرح کرغزستان اور قازقستان وغیرہ میں بھی، رشین اسٹیٹس جو تھیں پہلے، ان میں بھی بعض حکومتی ادارے وہاں کے سرکاری مولویوں کی انگیخت پر احمدیوں کو تنگ کر رہے ہیں. باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے. ان کے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں ہر جگہ ہر احمدی کو اپنے فضل سے نوازتا رہے اور ان کی اپنی صفت لطیف کا ہر فیض اسے پہنچاتا رہے. اور احمدی بھی خاص طور پر دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.